اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ آل عمران مبارکہ پارہ نمبر 3 یہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا آج پہلا رکوع ہم تلاوت کریں گے اور ترجمہ و تفسیر کے ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ کوئی اس کے بغیر عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، جس نے یہ کتاب آپ کے اوپر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اور یہ مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے یدیہ جو اس سے پہلے اتری ہیں، جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور وانزل اور اتاری اس نے تورات اور انجیل من قبل ھدی للناس اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان اور فرقان کو اتارا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب شدید تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے، انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی، بے شک اللہ تعالیٰ سے نہیں پوشیدہ، لا یخفی نہیں ہے مخفی، نہیں ہے پوشیدہ یعنی کہ چھپی ہوئی نہیں ہے، علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی بھی چیز اس کے اوپر جو زمین میں ہے اور نہ جو آسمانوں میں ہے، یعنی کہ جو آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے پوشیدہ ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ هو الذی یصورکم، وہ تمہاری تصویریں بناتا ہے، کون؟ وہی اللہ ہے، وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، ارحام رحم کی جمع ہے، رحم پیٹ کو کہتے ہیں، بطن کو کہتے ہیں، اور وہ جو ماؤں کے جو رحم ہوتے ہیں، ماؤں کے جو پیٹ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی الارحام کیف یشاء، تو وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماؤں کے رحموں میں، کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے، لا الہ الا ہوا اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، هو العزیز الحکیم وہی غالب ہے اور دانائی والا ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے نازل فرمائی ہے آپ کے اوپر کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب اور وہی کتاب کی اصل ہیں، ام الکتاب وہی کتاب کی اصل ہیں۔ ویسے ماں کو بھی کہتے ہیں اور اصل تو بنیاد کو بھی کہتے ہیں، جڑ کو بھی کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں بعد میں تفسیر میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کیا فرماتے ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهًا اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے،
فَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَیغٌ، زیغٌ کجی کو کہتے ہیں، ٹیڑھ پن کو کہتے ہیں، وہی پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ اللہ کہتے ہیں فَیَتَّبِعُونَ تو وہ اتباع کرتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ان آیتوں کی جو قرآن کی متشابہ آیتیں ہیں ان کی وہ پیروی کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ انگیزی کرنا، وابتغاء طویلہ اور غلط معنی کی تلاش کرنا، وما یعلم طویلہ اور نہیں جانتے اس کے صحیح معنی، اور وہ ان کے صحیح معنی نہیں جانتے ہوتے، کیونکہ الا اللہ سوائے اللہ کے ان کے جو صحیح معنی ہے، اصل معنی ہے، وہ کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم اور جو پختہ علم والے ہوتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا بہ ہم ایمان لائے اس کے ساتھ، کل من عند ربہم سب جو ہمارے رب کے پاس ہے، وما یذکر اور نہیں نصیحت قبول کرتے، الا اولو الالباب مگر عقل مندوں کے، یعنی کہ عقل مند لوگوں کے علاوہ کوئی نصیحت قبول نہیں کرتے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تزغ نہ ٹیڑھا کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، وہب لنا من لدنک رحمتا اور عطا فرمائی ہمیں اپنے پاس رحمت، انک انت الوہاب اور بے شک تو ہی سب کچھ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، انک جامع الناس بے شک تو جمع کرنے والا ہے انسانوں کو، تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن اس دن، لا ریب فی جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، جس کے آنے میں یعنی قیامت والا دن جس کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، یعنی کہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا یا اپنے وعدے سے نہیں پھرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران مبارکہ اور اس کا جو تھوڑا پس منظر ہے سورۃ آل عمران کا، تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ آل عمران مبارکہ اس کی جو خاص باتیں ہیں وہ یہ کہ پہلے نمبر پر تو یہ سورۃ آل عمران مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے، اس کے 20 رکوع ہیں، اور سورۃ البقرہ میں ہم نے دیکھا کہ یہود کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی گئی تھی، کیونکہ مدینے کے باشندے تھے، یہ جو یہودی لوگ تھے مدینے کے باشندے تھے، ان کے علاوہ مدینے میں یہودیوں کے علاوہ نصارہ بھی تھے، نصارہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھے، یعنی کہ 2 قومیں وہاں پر آباد تھیں، ایک یہودی تھے اور دوسرے نصارہ تھے۔ تو سورۃ البقرہ کے اندر تو یہودیوں کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، اور اب سورۃ آل عمران میں جو کہ یہ بھی مدینے میں نازل ہوئی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے جو عقائد ہیں ان کی درستگی کی طرف خاص توجہ فرمائی ہے، اور ان کے عقیدہ تثلیث جو 3 خداؤں کا جو عقیدہ تھا اس کا ایسا سخت محاسبہ کیا گیا اس صورت کے اندر، جس کا جواب مسیح کے پرستاروں کے پاس تب تھا نہ اب ہے۔ خاص بات یاد رکھیے گا کہ اس سورۃ آل عمران کا بہت سا حصہ اس وقت نازل ہوا جب نجران کے عیسائیوں کے علماء اور رؤسا کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اپنے عقائد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مناظرہ شروع کیا، اور اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں عقیدہ تثلیث کا رد کیا گیا۔ سورۃ آل عمران میں عقیدہ تثلیث یعنی 3 خداؤں والا جو عقیدہ تھا، یعنی کہ یہ عیسائیت کے حوالے سے، اس میں سورۃ آل عمران میں اس عقیدہ تثلیث کا رد کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمائی ہیں، ان کو اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ چلیے اب ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ آل عمران کے پہلے رکوع کی، اور اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کے اندر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا۔ دیکھیں سورۃ آل عمران کا جو آغاز ہے بسم اللہ شریف کے بعد الف لام میم 3 حروف سے ہوا ہے، یعنی یہ جو حروف مقطعات ہیں ان سے آغاز ہوا ہے سورۃ آل عمران کا۔ ان کا صحیح مفہوم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی اللہ تو جانتا ہی ہے، اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف اولیاء کرام جو ہیں، جو اولیاء امت ہیں، ان کو صرف پتہ ہے
مفسرین کرام نے فرمایا کہ آل عمران کی جو پہلی 80 سے کچھ زیادہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد اپنے عقائد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہا تھا، اس لیے موقع کی مناسبت کے لحاظ سے اس سورۃ پاک کا آغاز توحید کے بیان سے کیا گیا ہے۔ دوسری آیت جیسے ہی شروع ہوتی ہے الف لام میم کے بعد آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا، یعنی دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور الحی القیوم اس کی دلیل ہے، یعنی جو ہمیشہ سے زندہ بھی ہو اور ہمیشہ زندہ رہنے والا بھی ہو، یعنی ہر چیز اپنے بقا کے لیے، اپنے وجود کے لیے اور اس کی نشو و نما کے لیے اس کی محتاج ہو، اور یقیناً یہ صفت صرف اللہ ہی کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ عیسائی صرف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا کہا کرتے تھے، اس لیے یہ جو دوسری آیت ہے نا اللہ لا الہ الا ہوا، اس دوسری آیت سے ان کے اس عقیدے کی تردید کر دی گئی ہے۔ یہ تردید کر دی گئی ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس کا بیٹا کوئی کیوں کر کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر رد کیا گیا اس عقیدے کا۔ تو آیت نمبر 3 میں بالحق کی لفظ آیا، یعنی حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی، قرآن کو بالحق کی صفت سے متصف کر کے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ قرآن آیا اور ایسی آن بان سے آیا جو اس کی شایان شان تھی، یعنی اس کتاب میں ایسی دلیلیں پیش کی گئی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 4 میں الفرقان کا لفظ آیا، یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کو تو فرقان کہا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی جو قوت ہوتی ہے نا اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 5، 6، 7 میں اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے اور ہر چیز پر اسی کا غلبہ ہونے کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز کسی بھی وقت مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ماؤں کے رحموں میں بھی وہی صورتیں بناتا ہے، اور وہ سب جانتا ہے کہ لڑکا بنانا ہے یا لڑکی بنانی ہے۔ آیت نمبر 7 میں آپ غور فرمائیے، محکم اور متشابہ آیات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو پہلے تو واجب الاحترام ہم سب یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محکم اور متشابہ کا مطلب کیا ہے، تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محکم، یہ جو محکم آیات ہیں، یعنی کہ محکم سے مراد جس کا مفہوم واضح ہو اور اس کے معنی کے اعتبار سے اس پر کسی قسم کا کوئی شبہ نہ وارد ہو سکتا ہو، اور جو متشابہ آیت وہ ہے جس کا معنی اور تفسیر کسی لفظی یا معنوی پیچیدگی کی وجہ سے مشکل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے کہ قرآن کی بعض آیات بالکل واضح اور ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہوتا اور ان میں مختلف تعویلات کی گنجائش ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے دل حق سے خالی ہوتے ہیں نا، تو وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو ان متشابہ آیات کی پھر طرح طرح کی تشریحیں اور طرح طرح کی تعویلیں کر کے ان کے دلوں میں دین اسلام سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان شکوک و شبہات کا پیدا کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام سے بدظن کرنا، اور اسلام سے بدظن کرنے کی وہ پوری کوشش کرتے ہیں۔ دراصل متشابہات کا اصل مطلب جو ہے نا، متشابہ یہ جو آیات ہے ان کا اصل مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بذریعہ وحی یا بذریعہ الہام عطا فرماتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات تمام واجب الاحترام واضح کر دوں کہ جو علم اللہ بذریعہ وحی دیتے ہیں وہ انبیاء کرام کو دیا جاتا ہے، اور انبیاء کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے۔ 1450 سال گزر گئے ہیں، کوئی نبی نہیں آیا، اور قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا۔ اور جو علم بذریعہ الہام اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں وہ اولیاء کرام کو دیا جاتا ہے، اور اولیاء کرام کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ جو ہدایت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، رحمت ہے وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور اللہ ہی سے ہمیں ہدایت اور رحمت مانگنی چاہیے ہمیشہ۔ ہدایت اور رحمت کے علاوہ ایک بخشش بھی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ تینوں چیزیں بیک وقت مانگنی چاہیے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت کا سائبان تمام عالم اسلام کے اوپر دراز کر
دے، اور یا اللہ تمام مومنین اور مومنات کی بخشش فرما دینا، اور ان کے صدقے یا اللہ ہماری بھی بخشش فرمانا۔ اور قیامت کے دن کا جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے نا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ دن آنے سے پہلے ہمیں اعمال کی درستگی عطا فرمائے، یہ بھی دعا کرتے رہا کرے، کیونکہ وہ دن آنا ہی آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن آ کر رہے گا، اور اس دن کے نہ آنے میں کچھ شک شبہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے کسی قسم کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی بھی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ دن آنے سے پہلے ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کا پابند بنائے، اور سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک پروردگار جل جلالہ ہمارے سینے کشادہ فرمائے ان تمام تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ اللہ پاک ہماری نسلوں میں ولی اولیاء پیدا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا یہ رکوع مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔